میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ دین کی باقی تعلیمات ماضی کے جھروکوں میں کہیں گم ہو گئیں، دین کی تعلیمات ناقابل عمل ٹھہری، اور انگریز نے ہمارے ہاں پورا اپنا نظام، زبان بھی اس کی تھی، نظام تعلیم بھی اس کا تھا، نوکریاں بھی انہی کو ملتی تھیں، جو اس جیسا لباس پہنتے تھے، اس جیسی زبان میں بات کرتے تھے، اس کے طور طریقوں کو اپناتے تھے، اور لوگوں نے پھر تقریبیں بھی ویسے ہی کرنی شروع کر دی، اجتماعی انفرادی دائروں کے اندر وہی سب چیزیں، وہی معیار قرار پایا ترقی کا، ماڈرنزم کا، اخلاقیات کا۔ لیکن یہ جو عبادات جن کا میں نے ذکر کیا، اور روزہ بھی اس میں سے ایک، ہر بچہ اپنے باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے بڑے بھائی کو، بہن کو، ماں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے دادا کو، نانا کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور کئی سال اس پہ گزرتے ہیں، پھر اس کی ہی باری آ جاتی ہے، ایک شوق اس کے اندر ہوتا ہے جس سے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم بھی سحری کھائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ والدین کہتے ہیں بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی 1 سال 2 سال، اور نہیں ہم روزہ، روتے ہیں بچے کے، اس لیے کہ وہ سب کو روزہ رکھتے دیکھتے ہیں، وہ اسی کو بھلائی سمجھتے ہیں، اسی کو نیکی جانتے ہیں، اسی کے اندر خیر پاتے ہیں، اسی کو ترقی کا زینہ جانتے ہیں، جو بھی بچپن کا ذہن ہو سکتا ہے، ایک شوق اور جستجو ہے جو ان کے، تاکہ ان کی باری آ جاتی ہے تو ہار پھول پہنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا۔ لیکن دین کی باقی تعلیمات طاق نسیاں کی زینت بن گئی، بھول کی، غفلت کی نظر ہو گئی، ذہن و دل کی دنیا سے کہیں دور جا بسی، لہذا اس پر لوگ مضامین بھی لکھتے ہیں اور حوصلہ کر کے لکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کی اکثر تعلیمات کا، ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں اس پر، کوئی بات بھی نہیں کرتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، تقریریں بھی آ کر جاتے ہیں، اس میں کئی سقم نکال جاتے ہیں اسلامی شریعت میں، یہ اسلامی شریعت بہت اچھی تھی لیکن آج نہیں، 1400 سال پہلے کے لیے اچھی، ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو گویا جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ پیغام بھی موجود ہے کہ دین کی وہ تمام تعلیمات جو معطل ہو کر رہ گئی ہیں، ذہن رسا سے دور کہیں جا بسی ہیں، معاشرے کے اندر چلتی پھرتی نظر نہیں آتی ہیں، جو ایک نظام کی اور معاشرے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو جلا دینے کے لیے بھی روزہ تمہیں کشمکش کی طرف بلاتا ہے۔ روزہ قرآن کی مجموعی دعوت کو معاشرے میں لے کر اٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ روزہ پورے کے پورے قرآن اور سنت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جس جد و جہد اور کشمکش کی اور جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ ایمانی جد و جہد ہے، ایمانی کشمکش ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے۔ کوئی اسلحہ اور ساز و سامان کی بات، اصل جو اسلحہ مومن کا ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ روزہ ان تمام ایمانیات سے اور سارے اسلحے سے انسان کو لیس کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ اور قرآن پاک کے نظام کو قائم کرو۔ وہ روزہ ایک بڑی جد و جہد۔ دیکھیے یہ جو بات آتی ہے، لیکن بات ذرا آگے نکل گئی ہے، اس وقت رمضان المبارک ایسے حال میں طلوع ہوا ہے کہ چاروں طرف سیلاب، اور گھٹ نہیں رہا، ریسیڈ نہیں ہو رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا ہے، سیلاب بلا ہے۔ 4 شہر کی بجائے 6 شہر خطرے میں ہو گئے، پورا کا پورا صوبہ بہہ گیا ہے سرحد کا، کچھ بچا نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کوئی رمضان کا پیغام ہے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے؟ رمضان کچھ کہتا ہے ہم سے؟ یہ بات تو پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی کہ یہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے دکھوں کو مٹانے نہیں تو بٹانے کا مہینہ ہے، کو کم کرنے کا، ان کے غموں کے بوجھ کو ہلکا۔ اتنی بڑی تباہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہے۔ اور میں آپ سے مقطع میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات، ایک بات اور عرض کروں کہ اس تباہی، اس پس منظر میں جب موضوع زندگی کا بدل گیا، ہماری وزارت خارجہ نے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے، نامہ پیامہ ہوا ہے، اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے، جیسے پہلے کبھی محمود علی قصوری کے زمانے میں ہوا تھا، اب اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی ہے، اور میڈیا کے اندر بات آ گئی ہے، اور غضب خدا کا بات اس حوالے سے آئی ہے کہ ایک دینی جماعت کے سربراہ نے اس معاملے میں بڑا کام کیا، اور انہوں نے اس بارے میں بڑی پیش رفت حاصل کی ہے۔ یعنی وہ لمحہ کہ جب ترکی بھی اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کی سوچ رہا، اور
ترکی اور اسرائیل کے تعلقات پر منو مٹی آ کر گر گئی ہے، اور ترکی غصے سے اور جلال سے بھرا ہوا ملک اسرائیل کی طرف خو چکا آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا، اور پورا عالم اسلام ترکی کو سر کے اوپر بٹھانے، سر کا تاج بنانے، رہبر و رہنما جاننے کے حوالے سے اس کی ستائش کر رہا ہے۔ اس وقت سیلاب زدہ اس قوم کے سرکردہ کرتا دھرتا لوگ جو ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا، کوئی اس پر بولے گا ہی نہیں، کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں پہنچے گی، چلو موقع اچھا ہے اسرائیل سے تعلقات کی آبیاری کی جائے، اور اس کے اندر اگر کچھ دکھ اور غم پیدا ہوئے ہیں فلوٹیلا اور غزہ کے حوالے سے، پوری دنیا میں اس کو جو آختو ہوئی ہے اس کو اثر نو بحال کیا جائے۔ ہم اپنی وزارت خارجہ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی بھلا کام بھی کر لینا چاہیے۔ رمضان تو طلوع اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کیا جائے۔ تم نے برائی کے محور اور امت مسلمہ کے دشمن اور قرآن پاک کی طویل چارج شیٹ، جس کے بارے میں کل بھی ہم نے رات سنی چارج شیٹ، پرسوں بھی یہ بات سنی تھی، سنتے رہیں گے کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے۔ انبیاء کے قاتل جو لوگ ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ضد بحثی کے نتیجے میں بغض اور اناد ہی ہمیشہ پیدا کیا ہے، تم ان سے تعلقات کی بات کرتے ہو، قائد اعظم علیہ الرحمہ کے اقوال کی بھی نفی کرتے ہو، ان کے فیصلوں کو بھی پیروں تلے رونتے ہو، اور ہمیں اس اسرائیل کے ساتھ اس سے تو کہنا چاہیے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے، فلسطینیوں کو جینے کا حق دے۔ ویسے تو فلسطینی جیتے ہیں، بے وسیلہ ہونے کے باوجود جیتے ہیں، اپنے رب پر ایمان کے حوالے سے جیتے ہیں۔ کسی کو رب پر ایمان کے حوالے سے جینا سیکھنا ہو تو فلسطینیوں سے سیکھیں، کشمیریوں سے سیکھیں۔ جتنی بڑی تعداد میں ان دنوں میں کشمیری شہید کیے گئے ہیں، ان کے عزم صمیم کو کوئی ذوف نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ جو کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ جو کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہے، دونوں کا ذمہ دار بھارت ہے۔ ایک جگہ بھارت کو خود سپاہی میسر آ گئے مقامی طور پر، وہ یہ کام کرتے ہیں، دوسری جگہ بھارت اور اس کی فوج خود یہ کام کرتی ہے۔